بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ ذوالقعدہ کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ وہ شروع ہونے والا ہے۔ اسلامی اعتبار سے ذوالحجہ کا مہینہ قمری سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ختم ہونے پر اسلامی سال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ذوالحجہ کو ذوالحجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر دو بڑی عظیم الشان عبادتیں امت محمدیہ کے لیے مقرر کی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بڑی عبادت وہ بیت اللہ کا حج ہے۔ اس مہینے کے اندر چونکہ حج بیت اللہ کیا جاتا ہے تو اسی وجہ سے اس مہینے کو ذوالحجہ کہا جاتا ہے، یعنی حج کرنے کا مہینہ۔ تو حج کے مہینے کے ساتھ، حج کی ادائیگی کے ساتھ اس مہینے کا تعلق ہے، اس لیے اس مہینے کو ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ پھر ذوالحجہ اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ ہے، تو گویا یہ پورے سال کا تتمہ ہے اور خلاصہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک سال مکمل ہو گیا ہے اور اللہ پاک نے اس کی زندگی میں ایک سال اور بھی اس کو زندگی عطا فرما دی ہے۔ تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے گزرے ہوئے سال کا جائزہ لے، خود احتسابی کا عمل دہرائے کہ آیا اس نے کس حال کے اندر اس سال کو گزارا، اس کے روز و شب کس انداز سے گزارے اور اس کو اس پورے سال کے اندر کیا کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرنے کا موقع ملا، اللہ کی نافرمانیوں سے کیسے بچنے کا موقع نصیب ہوا۔ اب اگر وہ اپنا احتساب کرے اور پھر اپنی حالت کو دیکھے، اگر اچھی حالت محسوس ہو رہی ہے تو پھر اللہ کا اس پر شکر ادا کرے اور آگے بڑھنے کی اور زیادہ کوشش کرے، جد و جہد کرے، اور اگر بری حالت ہے تو اس بری حالت کے اوپر توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ سال کے لیے ابھی سے بری حالت کو اچھی حالت سے تبدیل کرنے کا ارادہ کرے اور عہد کرے۔ میرے عزیز دوستو، جیسے میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے دو عظیم الشان عبادتیں ایمان والوں کے لیے مقرر کی ہیں۔ ایک تو حج بیت اللہ، جس کی وجہ سے اس مہینے کو ذوالحجہ کہا جاتا ہے، اور دوسری بڑی عبادت وہ قربانی کی عبادت ہے کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر مسلمانوں کی عید بھی آ جاتی ہے، عید الاضحیٰ کی شکل کے اندر، کہ اس عید الاضحیٰ میں لاکھوں بندگان خدا بارگاہ خداوندی میں قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور سنت ابراہیم کی وہ یاد تازہ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلانے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس آزمائش کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے طور سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے، اور پورے طور سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اپنا مقرب بنایا اور ان کو خلیل بنایا، اور اللہ کو یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایسا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس عمل کو رہتی دنیا کے ایمان والوں پر لازم کر دیا کہ جب بھی یہ ذوالحجہ کا مہینہ آئے گا اور جب بھی یہ دن آئیں گے، ان دنوں کے اندر ایمان والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی یاد تازہ کریں گے اور اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس مہینے کے اندر اللہ نے حج بھی لازم کیا، قربانی بھی رکھی، عید بھی رکھی، تو یہ بڑے بڑے احکامات اس کے اندر رکھے گئے، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مہینہ کتنا عظمت والا اور کتنا فضیلت والا مہینہ ہے۔ ایک عید شوال کے مہینے میں آتی ہے اور دوسری عید ذوالحجہ کے مہینے میں آتی ہے، اور عید کے دن ایسے دن ہیں کہ اللہ کی طرف سے بندوں کے حق میں مہمانی ہے کہ عید کے دن اللہ پاک بندوں کی مہمانی کرتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں، اور ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت میزبان ہوتے ہیں اور اللہ کے بندے مہمان ہوتے ہیں۔ یہ بندوں کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ ان کا میزبان بن رہا ہے اور وہ اللہ کے مہمان بن رہے ہیں۔ اسی لیے شوال کے صرف ایک دن کو اللہ نے عید کا دن قرار دیا اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی ممانعت کر دی کہ اس دن کے اندر روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص
عبادت سمجھ کر بھی اس دن روزہ رکھے گا، اللہ کے یہاں وہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے پکڑ کا سبب بنے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اور اسی طریقے سے ذوالحجہ کے 4 دن یعنی 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن ایسے ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر بھی روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اور اس دن بھی اللہ پاک نے ایمان والے بندوں کی ضیافت کی ہے، ان کی مہمانی کی ہے۔ تو 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک تو یہ دن قربانی کے ہو گئے، اور پھر ایک چوتھا دن 13 ذی الحجہ، یہ سمجھ لیں کہ یہ سارے دن 4 دن جو ہیں یہ عید کے دن بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر قربانی بھی کی جاتی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ضیافت بھی فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ان تمام باتوں سے اس مہینے کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے کو ویسے ہی بہت زیادہ معزز اور فضیلت والا مہینہ بنایا ہے، اور اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والا جو عشرہ ہے وہ پہلا عشرہ ہے۔ شروع کے جو 10 دن ہیں وہ انتہائی درجے فضیلت والے ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر جو دن سب سے زیادہ فضیلت والا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا ہے، کہ اس دن یہ عرفے کا دن ہوتا ہے، اور یہ عرفات کے اندر سارے حاجی جمع ہوتے ہیں اور میدان عرفات میں الہا و زاری کرتے ہیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ دن اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی وہ اللہ کی کتاب میں وہ 12 مہینے ہیں، کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ 12 مہینے مقرر کر دیے ہیں کہ سال کے اندر 12 مہینے ہوں گے، اور یہ اللہ نے اس دن سے مقرر کر دیا ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش فرمائی، زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پھر اللہ فرمانے کہ اس کے اندر 4 مہینے وہ عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، بڑے شرف والے ہیں، اور پھر فرمایا ذالک الدین القیم، دیکھو یہ دین ہے، یہ بالکل سیدھا دین ہے، اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حجۃ الوداع کے موقع پر موجود ہیں، حضرات صحابہ کا ایک بہت بڑا مجمع موجود ہے، اور عرفے کا دن ہے، اور اللہ کے رسول صحابہ کو مخاطب کر رہے ہیں اور فرمانے ہیں دیکھو ان الزمان قد استطار کہیئتی یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو زمانہ اسی حالت پر گھوم پھر کر کے آ گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، یعنی اب اس کے دنوں اور مہینوں میں کمی زیادتی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ اپنی سہولت اور اپنی چاہت کے مطابق دنوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، مہینوں کو تبدیل کر لیا کرتے تھے، لیکن اب دین اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا کر دیا ہے، دین غالب ہو چکا ہے، اور سرزمین حجاز سے شرک کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ تو اب اللہ کے رسول فرمانے ہیں کہ گویا اب وہ زمانہ اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اس کی ابتدا تھی اور جس پر وہ شروع میں تھا، کہ 1 سال 12 مہینے کا ہے، اور ان میں 4 مہینے حرمت اور عزت والے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمانے ہیں کہ جن میں 3 مہینے مسلسل ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور 1 رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور ماہ شعبان کے درمیان واقع ہے۔ تو اس آیت کے اندر اور حدیث شریف سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ اسلامی مہینے اور ان کی جو ترتیب ہے یہ انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے اس ترتیب کو مقرر کیا ہے، اور جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے اسی دن سے یہ ترتیب اللہ نے رکھ دی، اور ان کے ساتھ خاص مہینوں کے خاص احکام بھی متعین فرما دیے۔ تو ان احکام کو ان مہینوں کے مطابق رکھنا ہی دین مستقیم ہے۔ ان میں اپنی طرف سے کمی زیادتی کرنا، ترمیم کرنا، تبدیلی کرنا، یہ آدمی کے اپنے ٹیڑھے پن کی نشانی ہے، اس کے سوچ کے ناقص ہونے کی نشانی ہے۔